بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإن ربك لهو اللطيف الرحيم كذبت عاد بالمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم قال سواء علينا لم تكن من الواعدين إن هذا إلا ملك الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو اللطيف الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کے آخر میں پورے صلاۃ والسلام کی دعا تھی فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن آیت النار. اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. میں نے جو تبلیغ کرنی تھی، جو محنت اور مشقت کرنی تھی، اس کو تیری طرف بلانے کی، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی، جنت دکھانے کی میں نے بے شمار کوشش کی ہے. لیکن میرے مولا، میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک یہ اس کو یہ نہیں سمجھے. نجے نہیں، اب مجھے نجات دے دے ان سے، اور ان کو بھی نجات دے دے جو مومنین میری 950 سال کی جو میری تبلیغ ہے اس کے نتیجے میں جو مسلمان ہیں ان کو بھی بنا دے، ان کو بھی معاف کر دے. معاف کرنا اللہ کرتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ذات کو جو عبادت دکھا رہی ہوں بس تب نکل گیا تو سنا دے بیان کر دے. آدمی ساری عمر الٹا بھٹک کے بھی اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کے ایک گلاس پانی کا ایک دانہ نہیں ادا کرتا. اس لیے ہر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جو عبادت، ان سے بڑا کوئی عبادت کار، ان سے کوئی امر بیان کرنے والا، ان سے کوئی توصیف و تمہید بیان کرنے والا کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے. تو آپ سے عرض کیا اللہ. اب عائشہ صدیقہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں. آپ کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہ رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ، کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. عرض کی اللہ نے، آپ بھی فرمایا میں نے.
ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کس قابل ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں. اب پیغمبر یہ کہہ رہا ہے اللہ نے کی دعا کسی نے کہا تو ان کو میں نے بچا لیا، اور جو وہ بھری ہوئی کشتی پیچھے سورہ رات میں اپنے مکمل یہ مضمون پڑھ لیا تھا، یا اللہ نے تھوڑا سا یاد کرانے کے لیے اختصار سے یہ بیان فرمایا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اب یہ حود علیہ السلام کا قصہ، آگے پھر حود علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا. وہ بھی ایک بڑا خطرناک قصہ ہے، اور بالکل عین ہی جو حالات اس ہمارے بنے ہوئے ہیں وہ اور جو دوسری قوموں کے حالات ہیں بالکل سامنے ہیں. لیکن اللہ کی رسی پتہ نہیں کتنی کی دراز اللہ نے کی ہوئی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی، اور پھر گرفت جب آتی ہے تو وہ رات کو آدمی اچھا بڑا سوچتا ہے کہ ہمیں رات کو بالکل ٹھیک سویا تھا، یہ طوفان کہاں سے؟ صبح آسمان چھتیں اڑ گئی ہوتی، پاک بہہ گئے ہوتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں ہوتے ہیں، اور ایک دم انسانوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی. اور جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہوتا وہ بھی سجدے کی جگہ ڈوبتے ہیں کہ یا اللہ میں معاف کر. ہر دم، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آپ صرف ایک ہی کام کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر. ہمارے گناہ بے شمار، لیکن تیری مغفرت بہت عظیم ہے، تو معاف کرنے کے بہت ہی پسند کرنا ہے. ہم نے دعا کی ہے تو تو نے فرمایا اللہ دین جو اطاعت کر لیں گے، مان لیں گے، توبہ کر لیں گے، لوٹ آئیں گے، اصلاح کر لیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا. اور تواب ہیں آپ، رحیم بھی ہے آپ، اس لیے ہمیں تو آسرا آپ کا یہی ہے. تو اب وہ قوم ساری جو مسلمان ہوئی تھی 950 سال کی نتیجے کے اندر 80 مسلمان، اور وہ جتنے بھی جانور پرندے اس کشتی بھری ہوئی کشتی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقی، اور پھر سب کو باقی کو غرق کر دیا، نام و نشان نہیں چھوڑا. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو مومن نہیں ہیں، ہم مانتے نہیں. ہماری توجہ جو ہے جنت کے نظاروں کی طرف نہیں ہے، ہم جنت کے نعمتوں کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ نے وہ جنت کی نعمتیں کیسے ہمارے لیے بنائی. کہ جیسے گھر ہیں، ایسے محل ہیں کہ ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے، اور گارا اس کا جو ہے کستوری کا، اور موتی اور ہیرے کے مکانات. فیہن قاصرات لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، عورتیں ایسی کہ جن کو نہ جن نے نہ کسی مرد نے ہاتھ لگایا. کانہن الیاقوت والمرجان، ایسے جیسے یاقوت اور مرجان. یہ وہ جنت ہے. اور جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزانہ جنت کو تزئین کرتا ہے، روزانہ ہر روز نئی جنت ہوگی. یہ نہیں کہ آپ آج گئے یہی دیواریں مسجد کی ہیں، وہی دیواریں کل ہم نے دیکھنی ہے، وہی صبح دیکھنی، وہی شام. آپ دیکھیں گے کہ صبح جائیں گے جنت اور تزئین ہوگی، عصر میں جائیں گے اور ہوگی، عشاء میں جائیں گے اور ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو اندر تغیر لاتے رہیں گے تاکہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ اچاٹ نہ ہو جائے، اداس نہ ہو جائے. اور پھر کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی طوفان نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، کوئی بال نہیں آپ کو لگا کاٹنے پڑے گے، بس بسیں ٹوٹ رہی ہوگی، جوانی ہوگی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی افراد بنائی، اس نے کہا کہ دعا کیجیے کہ مجھے جنت میں جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جائے. تو وہ رونا شروع ہو کے جانے لگی. آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہاں بوڑھے ہو کے نہیں جانا، اللہ نے سب کو جوان کر کے جنت میں ڈال دیا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جو توبہ کر کے میرے شکر گزار بندے بنتے ہیں. اور اللہ فرمایا وما کان اکثرهم، اب وہ قصہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اگلے قصے میں بھی آخر میں یہی ہے کہ وہ زبردست بھی ہے، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب ذرا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم حود الا تتقون، عاد نے رسولوں کو ڈھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی حود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا انی اذ قال لهم اخوهم حود الا تتقون، حود نے اپنے بھائیوں سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین،
میں تو بالکل ایک امانت دار رسول ہوں تمہارے درمیان. ذرا عاد جو یہ قوم عاد تھی، ان کا قصہ ہم نے پیچھے کئی چیزیں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں اس کی کیفیت کیا ہے. جیسے سورہ اعراف کے اندر سورہ میں اللہ نے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. نوح کے بعد جو قوم خلیفہ بنائی گئی، جس کو سلطنت دی گئی، جس کو حکومت دی گئی، وہ عاد تھے. ان کو قوم عاد کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی جانشین بنایا. جسمانی حیثیت سے بڑے تنومند، زوراور، ایسے تھے کہ جیسے درختوں کو ایسے اکھاڑتے تھے جیسے ہم گھاس کو اکھاڑتے. جیسے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ سورہ حجر کے اندر الَّذِي کم یخلق مثلھا فی البلاد، جس کے معنی تو ملکوں میں کوئی قوم پیدا ہی نہیں اللہ نے کی، نہ آج تک کی. اب یہ جتنے ہمارے اوپر حملہ ہو رہے ہیں، کہ جو اس وقت ہماری کیفیت ہے، یہ کیفیت اس لیے ہے کہ ہم دوسروں کی قوم ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین ہی رکھتے ہیں. اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے تو پھر تو ایک بھی لڑتا ہے اس سے اور پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں. لکڑی سے ابو دجانہ لڑ رہے ہیں جنگ احد کے اندر، اندازہ لگا رہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد پکارا کہ آئیے، بھاگیے، چلیے، اکٹھے ہو جائیے. کہاں کہ پیچھے قریش کے پیچھے جانا ہے، کفاروں کے پیچھے جانا ہے، اور آج کے بعد وہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے. پاؤں کٹا ہوا ہے، بیٹے کے کندھوں پہ سوار ہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو زخمی ہیں، آپ کا ڈر. اللہ کے رسول آپ کی آواز آئے اور تو جانا کے کانوں میں ہے اور تو جانا گھر میں بیٹھا، یہ گوارا نہیں ہے. یہ کیفیت ہی نہیں ہے ہماری. یہ ایمان کی جب کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، تو پھر اس کو نظر آتی ہے منزل آسمانوں. پھر آسمان کے ستارے جو ہیں اس کو راستے دکھاتے ہیں، وہ جھک جھک کے بتاتے ہیں کہ اب اس طرف چلنا ہے، اس طرف چلنا ہے. اور اس وقت راہیں کھل جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ مقدر نہیں. وما اثرکم علیہ من اجر. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں یہ فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والا کیا کیا، کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بھی اگر ہم پڑھیں گے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ایسے جیسے آپ آج کل ہم بھی بنا رہے ہیں. اور یورپ کے اندر تو بے شمار عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن ان کا انجام یہی ہونا ہے جو قوم عاد کا ہوا ہے. لیکن اس کا انتظار ہے، اور انتظار کتنا ہے اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک دن اور اللہ کے 50,000 سال جو ہے اس کے برابر ایک دن ہے. اس لیے پتہ نہیں کتنی مدت ہے، کتنی ہمارے اندر کیسی کیفیت کو ایسا اللہ کا آدمی پیدا ہو جو ہماری نصیحت ہماری وصیت اور ہمارے لیے راستہ بنا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم پھر اٹھے گی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سکتی ہے، ذرا نم کی ضرورت ہے. ابھی نم نہیں ہے، ابھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں تبدیلی کی یہی باتیں ہیں کہ محمد سے خاتون نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن ہم تو بدل گئے ہیں، پلٹ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں دنیا کے اندر. پھر اللہ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. سورہ سجدہ کے اندر اس کے بارے میں فرمایا رہے آ تم نے زمین میں حق کی راہ کے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور. کون کہہ رہا ہے؟ جو تکبر اور متکبر لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ ہم کے سب سے بڑے جبار اور قہار ہیں. اور جب اللہ جبار اور قہار پکڑتا ہے تو پھر اس آگے ان کا سیاسی نظام جو ہے بڑے بڑے جبار لوگوں کے ہاتھ میں تھا. وہ کون تھے؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. انہوں نے ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، ان کے ہاتھ میں تھا. جیسے آج مطلب مصنوعی طریقے سے جہاں ہم نے پاکستان بنایا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سینے میں گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے، لیکن نہ تو وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب پورا ہوا اور نہ سینے میں گولی کھانے کے بعد ہی پاکستان بنا. کتنے لوگ اس قادر شہید ہوئے. کبھی ذرا اس تاریخ کو الٹا کے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کیفیت سے گزرا تھا اس پاکستان کو بنانے کے لیے. مذہبی حیثیت سے یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے، لیکن جیسے بتوں کو کریش پوجتے تھے، یہ بھی دوسرے
اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو پوچھتے تھے، کہتے تھے کار وجہ تھا نا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ ادا کرتے تھے۔ یہ خصوصیات کو نظر میں رکھیں تو پھر پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ہماری تو کیفیت ہی کوئی نہیں، امریکہ کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی جبار قوم تھی کہ آج تک اس جیسی، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اس جیسی قوم آج تک پیدا نہیں کی۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں اجر کوئی نہیں مانتا، میں وما اسالکم علیہ من اجر۔ اب حضور علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی بلا نہ مانگتا، تو محنت نہ مانگتا، میں کون سا کوئی مزار بنانا ہے، میں نے کون سا کوئی دربار بنانا ہے، میں نے کون سے محل بنانے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اجر میرے اللہ کے پاس، بے غرض ہوں میں، میری غرض صرف یہ ہے کہ آپ راہ ہدایت پہ آ جائیں، اللہ کو ماننے والے بن جائیں، توحید کا پرچار کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب انہوں نے کل دین میں آیت تابس، اور پھر حضور علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بناتے ہیں؟ جیسے آج کل ہمارے بڑے بڑے ٹاور بن رہے ہیں، ہمارے بھی یہاں یہ بار بھی پلانا بنا، بڑے بڑے ٹاور بن رہے ہیں، بڑے بڑے اونچے، باہر تو یورپ کے اندر تو ایسے ٹاور ہیں کہ آپ ایسے کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ 100 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں۔ اسی طرح وہ قوم پہلے بنا چکی ہے، اور اس قوم نے جتنی بڑی بڑی عظمت اور خوشحالی کو اس کے ٹنکے بجتے تھے اور کوئی مصرف نہیں تھا ان عمارتوں کو بنانے کا سوائے اپنی شان و شوکت دکھانے سے، اپنی دولت دکھانے سے، اپنا جاہ و جلال دکھانے سے۔ اس وجہ سے یہ بڑے بڑے ٹریڈ سینٹر بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے حضرات جتنے سود خور ہیں ان کی طرح عمارتیں دیکھنے کیسی، اب آپ بینکوں کی عمارتیں دیکھیں کیسی، آپ یہ IMF کی عمارت دیکھیں کیسی، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی عمارت دیکھیں کیسی۔ یہ سب نشانیاں ہیں طاغوتوں کی، سود خوروں کی، جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو انہوں نے ایک دن بکنا ہے اور تباہ و برباد ہونا ہے اور نشانی بننی ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہیں، گویا کہ تمہیں ہمیشہ یاد رہنا۔ اب جتنے ہم مکانات بنا رہے ہیں، ذرا جا کے ڈیفینس میں دیکھیں آپ، یا لیک سٹی میں دیکھیں جا، یا بیریئر ٹاؤن میں دیکھیں جا کے، کہ ایسے ایسے گھر بنائے جا رہے ہیں کہ جیسے ہمیشہ کے لیے ہمیں جانا ہے، پھر بھی تشرفی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں کرتے کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے ہیں یا الصلاۃ یا الصلاۃ یا الصلاۃ۔ آج ہم نے یہ گھر بنایا نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ کٹے ہو، یہاں لوگ تڑپتے ہیں وہاں کہ کاش کوئی نماز پڑھنے والا ہے۔ بازار سجے ہوئے ہیں، رونقیں بحال ہیں، بازاروں کی بجلیاں چل رہی ہیں، مسجدیں بحران پڑی ہوتی ہیں، 2 صفحے پر پکارتی ہیں مسجدیں مرثیہ خانہ کے نمازی، وہ پاک باز حجازی نہ رہے جن کے دم سے یہ صفحے آباد تھی، وہ نہیں ہیں۔ ہم تو صرف مصروعی تسنو پانا چاہتے ہیں، وَإِذْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار کا بات کر ڈالتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اسرائیل، کیا کہہ رہا ہے امریکہ کہ غزہ کے اندر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی، اور جس کو ہماری رہنمائی کرنی چاہیے وہ خاموش بن کے بلی بیوی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون؟ سلمان، کہہ رہے جی میں مسلمان، محمد بن سلمان۔ اب اردن نے راستہ بند کر دیا ہے کہ کوئی مہاجر ادھر ہے، مصر نے اپنی سرحد بند کر دی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہاں امداد پہنچ سکے۔ کیسے ہم مسلمان، کیسے ہم، شکل میں ہم ہیں یہود تو تمدن میں حدود، جس کو دیکھ کے شرمائیں، شیطان بھی شرماتا ہے ہمیں دیکھ کے کہ یہ مسلمان ہے۔ کدھر جائیں ہم، کدھر جائیں؟ یہ رہنما 75 سال سے اگر اس قوم کی قرآن کے مطابق تربیت کی ہوتی تو یہ قوم کیسی ہوتی؟ کیا میں تم سے آپ سے دھوکہ کر سکتا اگر مجھے اللہ کا خوف ہوتا؟ یا آپ مجھ سے دھوکہ کر سکتے؟ کیا ہم پانی دودھ میں ملا سکتے تھے؟ جب ہمیں یہ خوف ہوتا پھر آپ کی تنہائی میں پکار رہی ہے ماں، بیٹا پانی ملا،
نہ ماں پانی نہیں ملانا، خلیفہ کھا لے گا۔ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہ ماں، وہ عورت، وہ خاتون، وہ پھر جو ہمارے خلیفہ جن کو پانچویں خلیفہ کہتے ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنتی۔ پھر وہ مزہ آتا ہے زندگی کا، جب ساری سیکریفیکیشن ہو اللہ کے لیے۔ بھی ایک اللہ سب کچھ مالک ہے، جب ہم سب کچھ اس کے لیے قربان کریں گے، ایک اپنے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے قربانی کرتے ہیں تو وہ تو احسان مند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب ہم اللہ کے لیے اپنی جان کو دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر کیسے کیسے عنایت وہ پھر ہر چیز دے۔ فتق اللہ آ کر کہا کہ اس طرح جبر کرتے ہو اور لوگوں کو جبار بن کے پکڑتے ہو، جس کو پکڑ لیتے ہو چھوڑتے ہی نہیں ہو۔ فتق اللہ پیغمبر کہہ سکتا ہے۔ آج تم کہہ دو نا کسی کو تو بس پھر چلے جو پٹی باندھ کے اندر ڈال دیں گے اور پھر نوچنے سے تمہارے بات نوچیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سزائیں ملتی ہیں۔ اور گھر والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیے، کاروبار برباد کر دیے، ہر چیز ختم کر دی جاتی ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اللہ تو پیغمبر کہتا فتق اللہ واطیعون، اے لوگو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جس کے تم قابل نہیں۔ امدکم بما تعلمون، جو تم جانتے ہو، اور تمہیں ما امدکم بانعام وبنین، تمہیں جانور دیے، تمہیں اولادیں دی، وجنات وعیون، تمہیں باغ دیے، چشمے دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کی خوف کر رہا ہے۔ یہ پیغمبر کہہ رہا ہے۔ تو پھر کیا انہوں نے جواب دیا؟ کیا جواب دیا ذرا وہ سنیں۔ قالوا سواء علینا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ایک منٹ سے زیادہ۔ قالوا سواء علینا استم لم تکن من الواعظین، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ ان هذا الا خلق الاولین، یہ باتیں یوں ہی پہلے دنیا میں بھی ہوتی رہی ہیں جو تو کہہ رہا ہے، کبھی کچھ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔